محبوب العلماء صاحب علم خطیب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب ندیم، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب ندیم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء الأنبياء الأمثل فالأمثل۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شہادت ایک تخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاویدانی ہے۔ مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ مسجد لال والے، کہ طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتے ذوالجلال والے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش ہے جینے کی مرنا پڑے گا، چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا۔ اگر جرم ہے دین حق کی حفاظت تو یہ جرم 100 بار کرنا پڑے گا۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں۔ اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت سے نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز اکابر علماء کرام،
آج کا یہ عظیم الشان پروقار خالصتاً دینی تبلیغی اصلاحی روحانی اجتماع خیرپور ٹامے والی کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ سیدہ عائشہ حمیرہ للبنات کی خوش بخت و خوش نصیب طالبات جن کی رضا پوشی ہوئی اور ان میں تقسیم اسناد بھی ہوئی، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ میرے بھائی فاروق صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی والدہ ماجدہ جو میری بھی والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی بہنیں یقیناً ہماری بہنیں ہیں، ان کا مسلسل اس حوالے سے رابطہ کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت ہو وہ مجھے لے آیا ہے، ورنہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب نور اللہ مرکزہ کی وفات کے بعد آج کی صبح تک میں خانپور سے باہر کا سفر ابھی تک نہیں کر پایا۔ کچھ لوگوں کی آمد رفت اور پھر وہاں کے کچھ مسائل اس قسم کے تھے۔ خانپور اور خیرپور میں طبی جوڑ تو ویسے بہت سارا تھا، لیکن یہ ایک المیہ بھی ان دونوں شہروں میں ایک ساتھ آیا کہ یہ بھی خیر سے خالی ہو گیا، وہ بھی خیر سے خالی ہو گیا۔ یہاں خیر العلوم کے مدیر فقیہ العصر محدث زمان حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ کا وہ حسین اور پروقار اور خوبصورت چمکتا چہرہ آنکھوں میں اور دل دماغ میں ابھی سمویا ہوا ہے، پھر سر پر وہ خوبصورت عمامہ اور ایک پروقار طریقے سے سٹیج پر تشریف لانا، بڑی سادہ سی گفتگو فرمانا اور علمی موتیوں سے لوگوں کے سینوں کو اور ان کی جھولیوں کو بھر دینا اور پھر چھوٹے کو بڑا بنا کر اس کو بڑی عظمت دینا، اپنے اکابر کے مسلک سے رائی دانہ برابر بھی انحراف نہ کرنا، یہ ساری وہ عظمتیں حضرت مفتی صاحب میں تھیں جو اسلاف کی وراثت میں ان کے پاس تھیں۔ اب ان کے بعد ان خوبیوں کا کوئی آدمی مل جائے تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ہوگا، ورنہ یہ عنقاء ہے، ناممکن ہے کہ اس قسم کے لوگ اب ہمارے سامنے آئیں۔ مولانا درخواستی کے جنازے پر ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی تھی، کہنے لگا یار 13 سال پہلے ہم نے عبداللہ درخواستی کا جنازہ پڑھا تھا اور 13 سال کے بعد اب عبداللہ کے علم کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہ ان کے جانے کے بعد اگر ان کا علم کسی جگہ تھا تو اس آدمی کے سینے میں سمویا ہوا تھا۔ تو آج ہم دونوں شہر یتیم ہوئے بیٹھے ہیں، خیرپور بھی خیر سے خالی ہو گیا ہے اور خانپور بھی علم کی ایک عظیم آفتاب سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کا بدل نصیب کرے۔ نعم البدل تو ناممکن ہے، اللہ بدل ہی کسی کو بنا دے۔ میرے محترم دوستو، میں آج جو گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے بات پوری نہ ہو سکی، تو اس کا حصہ جو باقی ہوگا وہ میں خیر العلوم اپنا جامعہ ابوبکر صدیق میں صدیق اکبر میں وہاں گفتگو کروں گا۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ ہر کام دنیا میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ ہمارے ہاں عربی میں ایک مقولہ ہے جو ہم مدارس میں پڑھاتے اور پڑھتے ہیں کہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس میں اس پر کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کڑی اور مشکل گھڑی آتی ہے، بلکہ پوری زندگی انسان کی آزمائشوں کا نام ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کسی کے پاس مال ہے تو تب بھی آزمائش میں ہے، مال نہیں ہے تو تب بھی آزمائش ہے، اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، اولاد نہیں ہے تو تب بھی والدین کے لیے آزمائش ہے، شاگرد باصلاحیت ہے تو تب بھی استاد کے لیے آزمائش ہے، شاگرد نالائق ہے تو تب بھی استاد کے لیے آزمائش ہے، کسی کے پاس دولت اور کی فلاوانی ہے تو تب بھی وہ آزمائش میں ہے، دولت بالکل نہیں اور وہ بھکھیاری بن کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے تو تب بھی وہ آزمائش ہے، اس لیے کہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں،
سکون کی جگہ نہیں، اطمینان کی جگہ نہیں، اور بالکل ایسی خیر کی جگہ نہیں کہ یہاں آدمی بس خیر مجسم حاصل کرتا رہے۔ یہ ساری دنیا آزمائشوں کی دنیا ہے، لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ صعوبتیں اگر اس کائنات میں کسی پر آتی ہیں تو یاد رکھو وللعلم آفات، علم پڑھنے والوں پر، مساجد والوں پر، مدارس والوں پر، علماء پر، قرآن پڑھنے والوں پر، سنت پڑھنے والوں پر، حدیث کو سمجھنے والوں پر، اس علم سے وابستگی رکھنے والوں پر جتنی آج آزمائشیں آ رہی ہیں اور ہر دور میں اترتی رہی ہیں، اتنی آزمائشیں کسی ذمہ دار پر نہیں آتی، دنیا دار پر نہیں آتی، امیر پر نہیں آتی، حاکم پر نہیں آتی، بادشاہ پر نہیں آتی، سب سے زیادہ آزمائشیں علماء پر اور علم والوں پر آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم والے نبوت کے وارث ہیں، اور نبی کو اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزماتے ہیں۔ جو جس نبی کے جتنا قریب ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں جو اپنا موقف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ شاید ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ میری طرف رہے۔ اور یہ بات محبوب نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی حدیث خطبے میں پڑھی، حضور نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اشد بلا، سخت آزمائشیں اور کڑی مشکلیں اور سب سے زیادہ تکلیف دہ اللہ کی طرف سے امتحانات اگر کائنات میں کسی میں آئے تو سب سے زیادہ نبیوں پر آئے، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا، اور حدیث کی کتابوں میں اس کی وضاحت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے نبی بھی پیش ہوں گے، ایک نبی ہوگا، ایک امتی ہوگا، ایک نبی ہوگا، دو امتی ہوں گے، ایک نبی ہوگا، چار امتی ہوں گے، ایک نبی ہوگا، 8 امتی ہوں گے، اور فرمایا ایسے نبی بھی آئیں گے کہ اکیلا نبی ہوگا، امتی ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن یاد رکھنا، مت سمجھنا کہ یہ ناکام ہو گئے، اکیلے تو تھے، 2 تو تھے، 4 تو تھے، ان کے تو ساتھ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے ساتھ حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ ناکام ہو گئے۔ فرمایا یاد رکھنا، نبی اکیلا کھڑا ہو تب بھی کامیاب ہے، اس کے ساتھ ہزاروں حامی ہوں وہ تب بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ رب کے حکم پر جب کھڑا ہوا ہے تو اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، وہ رب کی مرضی پہ اپنی جان دینا چاہتا ہے، اپنے موقف پر جان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مشن پر قائم ہو گیا وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئی، اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پہلے جو آزمائشیں نبیوں پر آئیں وہ ایسے ایسے نبی بھی آئے، قرآن میں وہ سارے واقعات ہیں، خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء کو آگ کے چیخوں میں ڈالا گیا، ایسے پیغمبر بھی آئے، زکریا کو سر سے پاؤں تک ارے میں چیر دیا گیا، ایسے نبی بھی آئے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایسے نبی بھی آئے کنویں میں ڈال کر اوپر ڈھکن دے کے بند کر دیا گیا اور نبی اندر دم گھٹ کے وہیں شہید ہو گئے، ایسے پیغمبر بھی آئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، ایسے انبیاء بھی آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور مختلف انبیاء پر مختلف قسم کی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر، اور پھر سارے نبیوں کی تکلیفوں کو اکٹھا کرو تو ان سب کو جمع کرو تو میری آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں۔ اب یہ عنوان ایک اور بن جائے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آزمائشیں ان انبیاء کے ساتھ موازنے میں پیش کروں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں حضور پر آئے ہیں۔ اگر پہلے پیغمبروں کو ساحر، مجنون، دیوانہ کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کچھ کہا گیا، اگر محبوب سے پہلے انبیاء کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے تو حضور نے 3 سال کی شیب ابی طالب کی قید برداشت کی ہے، پہلے انبیاء کو اگر شہید کیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں، محبوب کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا ہے، ان کو آگ کے انگاروں پر بھی ڈالا گیا ہے،
چیخو میں بھی ڈالا گیا ہے، ان کو شہید بھی کیا گیا ہے، ان کے ٹکڑے بھی کیے گئے ہیں، قرآن کے قاریوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر حضور سے پہلے انبیاء کو وطن سے بے وطن کیا گیا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، حضور کا خاندان بھی وطن سے بے وطن ہوا ہے، اہل خانہ بھی وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ تو جتنی انبیاء کو جو تکلیفیں ملی وہ ساری جمع ہو کے حضور کے سینے پہ یعنی محبوب کو ان تکلیفوں میں آزمائشوں سے ازارا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو جس نبی کے جتنا قریب اس پر اتنی زیادہ آزمائش۔ اب آپ اس رخ کو دیکھیں، صحابہ میں جو جتنا قریب ہے اسے اتنا آزمایا گیا ہے۔ صدیق سب سے زیادہ قریب ہے تو صدیق کو جان کی قربانی بھی دینی پڑی، مال کی قربانی بھی دینی پڑی، وطن کی قربانی بھی دینی پڑی، اولاد کی قربانی بھی دینی پڑی، گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، ابو بکر صدیق کو کالے موذی کے دست بھی برداشت کرنے پڑے۔ یہ سارے صدمے نبی کی قربت کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عثمان کو جتنی قرب تھا ان کو دھواں بھی دیا گیا، ان کو چٹائی میں لپیٹا بھی گیا، ان کا دم ان کے گلے میں جناب کپڑا ڈال کے اسے بڑھ دے کر اسے کھینچا بھی گیا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ام عمارہ کو شہید کر دیا گیا ہے، سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، اور سیدہ سمیہ کے نازک حصے پہ برچھا مار کے انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اسما بنت ابی بکر کے چہرے پہ تھپڑ مارے گئے ہیں، مرد بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، عورتیں بھی تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں۔ ایک کتاب ہے مصائب الصحابہ، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، ان علماء کے پاس ہوگی۔ آج کل یہ ملتان کے مکتبہ مجیدیہ والوں نے اس کو مصائب صحابہ کے نام سے شائع کیا ہے، ورنہ اس کا اصل نام یہی اردو میں نام اس کا صحابہ کرام کی تکلیفیں ہیں، ورنہ مولانا نے اس کا نام مصائب الصحابہ رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آزاد صحابہ پر کیسی مشکلات آئیں، غلام صحابہ پر کیسی مشکلات آئیں، مردوں پر کیسی مشکلات آئیں، عورتوں پر کیسی مشکلات آئیں، بچوں پر کیسی مشکلات آئیں، غنی اور دولت مند صحابہ پر کیسی مشکلات آئیں، اور پھر اس طریقے سے فقیر اور بے سر و سامان صحابہ پر کیسی مشکلات آئیں، اور پھر دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان میں عورتوں اور مردوں نے، غلاموں نے، آزاد نے، ہر طبقے کے صحابہ کرام نے کیسے کیسے مصائب اور مشکلات برداشت کیے، مہاجرین نے کیسے مشکلات برداشت کیے، انصار نے کیسے مشکلات برداشت کیے، اس پوری تفصیل کو اس کتاب میں کھولا گیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے انبیاء کو تکلیفیں ملی ان کو اکٹھا کرو تو محبوب کے مصائب سب سے زیادہ ہیں، پھر حضور کی تکلیفوں کو دیکھو تو آگے صحابہ کرام پر اس کا عکس پڑا ہے، جو جتنا قریب ہوتا گیا اس پر آزمائش اتنی زیادہ آتی گئی۔ اور پھر میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں علم والوں پر، کہہ دو سب سے زیادہ آزمائشیں، بس یہی میرا عنوان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں علم والوں پر۔ جو علم میں جتنا اونچا آزمائش اتنی زیادہ۔ مثلا میں آپ کو ایک عنوان دیتا ہوں کہ اس امت کا سب سے پہلا فقیہ، سب سے پہلا مجتہد، سب سے پہلا امام، جس کو سراج الامہ کہا گیا، جس کو امام اعظم کہا گیا، جس شخص نے 13 لاکھ فقہی مسائل کا استنباط کر کے سب سے پہلے فقہ مدون کی، میری مراد امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اتنا بڑا ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے علم حدیث کو دنیا میں پھیلایا ہے، حدیث کو پڑھایا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، حدیث کو سیکھا ہے، کوئی محدث ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ابو حنیفہ کا علم حدیث میں امام نہ ہو۔ اس دور سے لے کر آج تک فقہ کا کوئی امام ایسا نہیں بشمول امام مالک رحمہ اللہ کے، جس شخص نے ابو حنیفہ کی فقہی مسائل سے رہنمائی نہ حاصل کی ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک کائنات میں کوئی حدیث کا اور تفسیر کا امام ایسا نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہی استدلال سے اس نے علمی تفوق اور کمال نہ حاصل کیا ہو۔ وہ علم میں اتنا بڑا تھا، لیکن جب آخری وقت آیا تو طاقت کے مقابلے میں اکیلا تھا۔ سمجھو، علم میں اتنا بڑا، اور ناراض نہ ہونا، فقہا کا دور تھا،
ہمارا نہیں بلکہ صحابہ کا زمانہ تھا. ابو حنیفہ نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے, 17 صحابہ کی زیارتیں کی ہیں اور 7 صحابہ سے حدیث نقل کی ہے. یعنی صحابہ کا دور چلو چلا گیا, امام کا دور آیا تو ابو حنیفہ تابعین میں سے تھے. تابعین کا زمانہ تھا, محدثین کا زمانہ تھا, فقہا کا زمانہ تھا, مجتہدین کا زمانہ تھا, مفسرین کا زمانہ تھا, بڑے بڑے اساطیر علم کا زمانہ تھا. لیکن عظمت اور حق والے سارے تھے, مگر عظیمت ایک کو ملتی ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں, حق والے, ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یہ حق پر نہیں تھے, کہہ دو حق والے سارے تھے, مگر طاقت کے مقابلے میں, کفر کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں اکیلا ٹکر لینا یہ عظیمت کسی ایک کو ملتی ہے. اب وہاں سارے تھے حق والے, لیکن ٹکر بادشاہ کے ساتھ ایک ابو حنیفہ نے لی تھی, اور وہ عجیب ٹکر ہو رہی تھی کہ حاکم نظام ہی پڑا, اس دور سے آج تک نظام وہی چلا آ رہا ہے کہ حاکم کہتا دیکھ میری مخالفت نہ کر, عہدہ لے لے. اس نے بھی یہی کہا عہدہ لے لے, ہماری مخالفت نہ کرو, چاہو تو مسجد لکھوا لو, چاہو تو یہ اپنا مدرسہ لکھوا لو, چاہو تو اپنی ساری چیزیں اپنے نام کرا لو, لیکن میں جو چاہوں میں کروں, میری مخالفت نہ کرو. میں تمہیں قاضی القضات, چیف جسٹس کا عہدہ دیتا ہوں, بہت بڑا منصب دیتا ہوں. امام نے عجیب جملہ کہا, اس نے کہا پاگل میں تیری حکومت نہیں مانتا, تو مجھے عہدے دینے کے لیے تیار کرنا. اس نے کہا سزا معلوم ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کیا سزا ہے؟ اس نے کہا سزا یہ ہے, ابو حنیفہ کو کہا کہ جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر وہاں مر جائے گا تم. تو امام نے کہا کیا موت ویسے نہیں آئے گی؟ اکیلا ہے اور طاقت کے مقابلے میں جب ڈٹا ہے, یا وہ کیفیت ہے کہ 13 لاکھ فقہی مسائل مستنبط کر رہا ہے, امت کا سب سے بڑا امام ہے, اور اس کے بعد سے آج تک قاضی ابو یوسف ہوں, امام محمد ہوں, امام ظفر ہوں, امام مالک ہوں, امام محدثین جتنے چلے آ رہے ہیں, اور آج تک جتنے فقہا پیدا ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے شاگردوں کی لسٹوں میں چلے آ رہے ہیں. وہ سب کے مقتدا اور پیشوا ہیں, لیکن حاکم سے اکیلے ٹکر لی ہے اور تنہا کھڑے ہوئے ہیں. القصہ یہ کہ وہ ظالم باندھتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے. صرف جیل میں ڈالا نہیں, تاریخ ائمہ اربعہ میں لکھا ہے کہ امام کو جیل میں زہر دیا گیا, اور اس زہر کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. بھئی جیل بھی ہو, شہادت کی کوٹڑی بھی ہو, اور اندر سے شہادت کے ساتھ میت باہر نکلے, یہ تمہارے ہی مقدر ہے حنفیوں, تمہارے حصے میں ہے, یا تمہارے پہلے امام ابو حنیفہ نے حاکم کے ساتھ اکیلے ٹکر لی تھی, تو جب جیل سے باہر نکلا تھا تو یوں نہیں آیا تھا, وہ جیل سے میت آئی تھی جو شہادت کے ساتھ آئی تھی. وہ تاریخ ہر دور میں دوہرتی چلی آئی. کبھی تم نے ہمیں علامہ فاروقی جیسا آدمی دیا جو جیل کی کوٹڑی سے نکلا ہے, شہادت بھی ساتھ ہے, جیل بھی ساتھ ہے, اور کفر کے مقابلے میں ٹکر بھی ہے. اور کبھی غازی عبد الرشید بن کے آتا ہے کہ جب شہادت کے ساتھ میت باہر آتی ہے تو شہادت بھی ہے, میت بھی ہے, جیل کی کوٹڑیاں بھی ہیں, اور یہ شہادت کا اعزاز بھی ہے. ابو حنیفہ کی ادا کو دنیا میں زندہ بھی کیا ہے. علم والوں پر آفات سب سے زیادہ آزمائش ہے. میں نے ایک مثال دیا آپ کو امام صاحب کی, تھوڑا سا آگے چلیں تو اوروں کی مثالیں بہت ساری ہیں. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے. اب میں ایک ایک امام کے فضائل جیسے امام صاحب کے میں نے بتائے, یہ بتاؤں تو پھر یہ موضوع اور بڑھ جائے گا. اتنا بڑا امام کہ جس کو امام مہاجر مدینۃ الرسول کہا جائے. 17 سال تک رسول اللہ کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی. بہت بڑے محدث تھے. 18 سال 17 سال. تو اتنا بڑا امام, لیکن جب آخری وقت آیا حاکم کے سامنے اکیلے. ہر دور میں اکابر کی تاریخ یہی رہی ہے, اور ظالم نے اتنا مارا کہ امام کے بازو ٹوٹ گئے. وہ اپنی نماز کے لیے ہاتھ نہیں اوپر اٹھاتے تھے. اب بھی کئی مالکیوں کو دیکھو تو وہ فائدہ نہیں کرتے, وہ ایسے ہاتھ چھوڑ کے نا اس طریقے سے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اتنا بڑا امام
کہ اس وقت پورا آل سعود اور پوری سعودی عرب اور پوری یہ مملکتیں اسی کی تقلید پر کام کر رہی ہیں اور انہی کے ائمہ حرمین شریفین میں اقتدا کر رہے ہیں، پورے نظام کو سنبھالا ہوا ہے اور بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب آخری وقت آیا تو حاکم کے سامنے اکیلے تھے۔ اور بلکہ ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل کی تو تاریخ ہی بڑی عجیب ہے کہ مسئلہ چلا خلق قرآن کا، امام نے کہا جیسے اللہ قدیم، قرآن قدیم، وہ بھی باقی یہ بھی باقی، نہ اس کو فنا نہ اس کو فنا۔ بادشاہ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ مانوں، امام نے کہا بات تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی بات مانوں گا۔ بادشاہ نے امام کو پکڑ لیا، یہ پرانی تاریخ ہے، پکڑنے کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ امام کو پکڑ کر باہر لائے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں جولان ہیں، سر سے پگڑی اتار لی گئی ہے، تیل کا کڑھاؤ چڑھایا گیا ہے، اس میں چابک اور درے رکھ ڈالے گئے ہیں اور وہ بڑے گرم ہوئے پڑے ہیں، اور کہا امام یہ تیری جان پر برسیں گے، اور اگر ناراض نہ ہو تو مجھے ایک بات اور کہنے دو کہ بادشاہ کے ساتھ دائیں بائیں دستاروں والے، جبوں والے، کبوں والے بڑی عظمتوں کے ساتھ کرسیوں پہ براجمان تھے، جن کو ایئر فورس کے ڈالے بھی ملتے تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہوتی تھیں، سرکاری لوگ بھی ان کے ساتھ آگے پیچھے چلتے تھے، تو یہ ان کو کہہ رہے تھے امام موقف تیرا صحیح ہے، بات تو سچی کر رہا ہے، کہتا تو حق ہے، بات بھی تیری صحیح ہے، طریقہ اچھا نہیں، اکیلا کھڑا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوں، اس سے بالکل ہٹی ہوئی کوئی بات ان نے کہی ہو تو تم بتاؤ۔ اکیلا امام کھڑا ہے جہاں سارے اس طرف ہیں، اور بڑا عجیب سا موازنہ ہو رہا تھا، تو امام نے وہاں یہی بات کہی تھی۔ نہیں سمجھانے والے بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں جی، آخر صاحب کمال لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہنے کی بھی اجازت ہے، یہاں کی بات نہیں، میں وہاں کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ کہہ کے جان بچانا ضروری ہے، ہم جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہیں، ویسے تم حق پر ہو، ان سب نے یہی کہا تھا، حق پر تم ہو، ہم یہاں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئے تو گولی ہمارے اوپر آئے گی، لہذا ہم ادھر کھڑے ہیں، تم وہاں اکیلے کھڑے ہو۔ امام صاحب نے ساری باتیں سنی، تو سننے کے بعد امام نے کہا کہ اگر تم نے یہ مسئلہ یاد کیا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، تو مسئلہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ ایمان بچانا فرض ہے، قرآن بچانا فرض ہے۔ نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم اپنی جان بچا لو، اپنے عہدے بچا لو، اپنے منصب بچا لو، اپنی چیئرمینیاں بچا لو، یا تمہاری مرضی ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن بچا لو۔ القصہ یہ کہ امام کو پکڑا گیا، مارا گیا، درے لگے، امام اسی حالت میں، اسی بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ میں بتانا وہی چاہتا ہوں کہ انجام کار یہ ہے کہ طاقت کے مقابلے میں ایک، کہہ دو طاقت کے مقابلے میں، یہ ابھی ختم بخاری کے بڑے چرچے تھے پچھلے مہینے، میں بھی کئی مدارس میں حاضر ہوا، اس دن حضرت نے مجھے حکم دیا، لیکن میں بہت دور تھا اور ان ساتھیوں کے جلسے کا پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا ٹوبا ٹیکسن کی طرف، تو امام بخاری کا تذکرہ آپ سارے سنتے ہیں۔ امام اتنا بڑا ہے، 7 لاکھ سے زیادہ حدیث کے ذخیرے سے حدیثیں چھانٹ کر 7200 کچھ حدیثوں پر مشتمل امام بخاری نے صحیح بخاری کو جمع کیا، اور یہ علم کی اتنی حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، کہ قرآن کے بعد بڑا ذخیرہ حدیث کا سب سے بہتر اور افضل ذخیرہ یہی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عظیم امام تھا کہ جب یہ علم حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، غسل کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر بیٹھ کر حدیث رسول نقل کرتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا امام جب آخری وقت آیا تو بادشاہ کے سامنے ایک کھڑا ہے۔ پوری تاریخ ایسے ہے کہ کفر کے ساتھ حق والوں میں سے کوئی ایک ہی آتا ہے جو ایسی ٹکر لیتا ہے، ہر ایک آدمی اتنے گردے والا نہیں ہوتا۔ امام اکیلے کھڑے ہیں اور ٹکر لے رہے ہیں،
عجیب حادثہ رونما ہوتا ہے. بات ہی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا پانی پڑی امام بخاری کو. ابھی یہی بات ہے نا بھائی، بات ہی کیا تھی؟ یہی ہے نا بھی انٹی شمیم کو پکڑ کے لے آئے. جرم کون سا تھا جس کی سزا امام بخاری کو جلا وطنی کی مل رہی تھی؟ وطن سے بے وطن ہو رہا ہے اور اس کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے تجھے ملک سے نکال دیں گے، اسے کہا جا رہا ہے تمہیں مار دیں گے. صرف بات اتنی تھی میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرو. بخاری نے کہا قرآن کے نظام میں اور دنیا کے تعلیم کے نظام میں بڑا فرق ہے. تم دنیا کی تعلیم کو مطلوب بناتے ہو، طالب بناتے ہو. لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، تو اب اگر لاکھوں نہ ہوگی تو ہزاروں کی تعداد میں انور شاہ کشمیری کو حدیث کا ذخیرہ سبق سینے میں محفوظ تھا. اگر وہاں ابن حجر اسقلانی کو حافظ الحدیث کہا گیا تو یہاں پر عبداللہ درخواستی کو حافظ الحدیث کہا گیا. لیکن یہ ساری باتیں سوچ کر آخری بات کرتا ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. رات بھی میں وہاں جامعہ میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا، میرے خیال 7 منٹ میں نہیں بول سکا. ایک دم میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں تقریر چھوڑ دی اور میں بیٹھ گیا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں اتنی باتیں کہہ چکا ہوں اور میں اتنی دیر ہو گئی یہ بول رہا ہوں. اب میں بات کو بالکل سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کریں. گھر والی حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست دی کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ. بس بھائی انشاءاللہ پھر کبھی میں وہاں اس جلسے پہ تفصیل سے تقریر کروں گا. سب حضرات درود شریف پڑھیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت مفتی صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و لہ ما دعا. قل اللہ احد اللہ الصمد. قل اللہ احد اللہ الصمد. قل اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. ایسے ہی عشاء کے بعد اسی جگہ تقریر کر رہا تھا. یہ میں کیا نام تھا وہ ادھر ایک مدرسہ خلفائے راشدین کا. ہائے، تقریر کے دوران خبر آئی کہ مولانا حق نواز شہید ہو گئے. وہیں میں نے پھر تقریر ختم کر دی تھی، دعا کرائی تھی. تو جنازے کا بھی بتایا صبح. تقریباً وہی 9-10 بجے ہوگا. عورت کا جنازہ ہے، زیادہ دیر تو شاید. اور وہ کافی عرصہ سے علیل تھیں. فالج کا ان پہ اٹیک ہوا تھا اور ان کے بہت بیمار تھیں. مولانا بھی خود اس کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. دعائیں بھی بڑی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا. الحمدللہ. دعا کرو. ہاں بھائی، یہ میری ایک کتاب ہے بھی رجب کے مہینے کے حوالے سے. ہر مہینے پر ایک کتاب چھپ رہی ہے. رمضان مبارک پر میری تجلیات رمضان آ گئی ہے. اب یہ رجب پر ہے اور تقریباً 12 مہینوں کی کتابیں تو مکمل ہو گئی ہیں، لیکن ان کا چھپنے کے لیے پتہ ہے آپ کو، چیز چھپی ہو تو کوئی بات نہیں، جب چھپ جائے تو پھر بڑا مال کھاتی ہے، تو اس کے لیے پیسے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ابھی رجب چھاپی تھی تو وہ اس کو چلا رہے ہیں. یہ جب نکل جائے گی تو پھر انشاءاللہ ذوالحج اور محرم وہ 2 کتابیں ایک ساتھ آ جائیں گی. تو پڑھے لکھے دوست، اس میں میری 7 بلکہ 10 کے قریب تقریریں ہیں. 5 تقریریں تو صرف معراج پر ہیں اور 6ٹھی تقریر جو ہے میری اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر ہے. 7ویں تقریر سیدنا علی کے فیصلے، میرا ایک مستقل عنوان ہے، اس پر ہے. ایسے 8ویں تقریر اس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مناقب اور ان کے علی معاویہ بھائی بھائی کا عنوان ہے، خوبصورت تعلقات پر ہیں. اور ایک تقریر اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور امیر معاویہ کے دور حکومت پر تفصیلی ایک نظر. اور پھر اس کے بعد ایک عنوان اس میں مستقل ہے رجب، اس کے بدعات و رسومات اور اس کی اہمیت. اور آخر میں جو عنوان ہے وہ ہے رجب میں وفات پانے والی اہم شخصیات صحابہ سے لے کر ہمارے اکابرین میں سے مولانا حق نواز شہید کی شہادت بھی رجب میں خود 27 کی رات کو ہوئی تھی، اور بلکہ
سمجھ لیجئے کہ اسی دن جو معراج النبی کا دن تھا وہ مولانا کی شہادت اور معراج کا دن تھا. تو وہ ساری باتیں اس کتاب میں ہیں. جو پڑھے لکھے دوست اس کو لینا چاہیں یہ چند ایک نسخے ساتھ باہر ہیں. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہماری یہ والدہ ماجدہ اور ان کی بیٹیاں ہماری بہنیں جو محنت کر رہی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. صدقہ جاریہ کے طور پر اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پر خصوصی رحمت نازل فرما. ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. ہمارے بھائی فاروق بھی بہت شدید بیمار ہیں. اللہ ان کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ اس جامعہ خیر العلوم کو اس مدرسے جامعہ عائشہ صدیقہ کو اسی مدرسہ ابو بکر صدیق حضرت مولانا صدیق طارق صاحب کا اللہ اس ادارے کو تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ سب کے حالات بہتر فرما. سب کی مشکلات آسان فرما. سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. سب کے اس لیے رحم و کرم کا معاملہ فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ و نعوذ بک من النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے رسول